اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہی دماغ کے اندر سے چھپے راز کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج جو طریقہ تم لوگوں کو بتانے والی ہوں، بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، اس کا ایک ایک لفظ شروع سے لے کر آخر تک سن لینا۔ تمہیں وہ زندہ تجربہ، زندہ مثال بتانے والی ہوں جس کو کرنے سے 24 گھنٹوں کے اندر تم نتیجہ پاؤ گے۔ تم جو عمل کرو گے اس کے علم کا نتیجہ 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ پاؤ گے۔ اللہ پاک نے انسان کے دماغ کا سسٹم بڑا عجیب رکھا ہے، اور یادداشت میں چھپے راز بھی علم کا ایک پراسرار واقعہ ہے۔ اگر تمہیں اپنے اندر سے کسی بات کو دریافت کرنا ہے تو ایک فطرت کا قانون بتانے والی ہوں۔ اس قانون پہ 24 گھنٹوں کے اندر عمل کا نتیجہ نظر آ جاتا ہے۔ بس اس عمل کے لیے تمہیں خود سے ہی مخلص ہونا پڑے گا۔ کسی کو کوئی فیس نہیں دینی، کسی کو کوئی ترلے نہیں کرنے کہ ہمیں یہ سکھا دیجئے، کوئی خدمتیں نہیں کرنی۔ یہ خالص دل کے ساتھ تمہیں بتا رہی ہوں تاکہ جو تمہیں تمہارے رب نے عطا کیا اسے پہچان لو۔ خود کو ٹائم دینا ہوگا تمہیں، بس یہ شرط ہے۔ خود سے مخلص ہونا پڑے گا، اور ایک بار اس بات کو جب جان لو گے، اس طریقے کو سمجھ گئے، تو تمہیں بہت بڑی ہیلپ ملنے والی ہے آگے آنے والے دنوں کے لیے اپنے رب کی جانب سے، کیونکہ یہ سب اس نے ہی عطا کیا ہے، وہی اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ انسان بھی اس کا، یہ دماغ بھی اس کا۔ کرنا یہ ہے کہ جس مقصد کو لے کر چل رہے ہو، مثال کے طور پہ کوئی مقصد ہے، کوئی شوق ہوا کہ میں کسی پراسرار علم کے متعلق جان لوں، انفارمیشن لوں، جیسا کہ ٹیلی پیتھی ہوئی، ہپناٹزم ہوا، پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ دماغی ہنر ہوتے ہیں، آئز پاور کو ایکٹیویٹ کرنا، مائنڈ پاور کو ایکٹیویٹ کرنا۔ اب اس طرح کے بہت سے علوم ہیں۔ انسان اپنے رجحان کے مطابق کسی ایک علم کو چنتا ہے۔ جو شوق اس میں پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اس کی فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ اصل بات بس یہ ہے کہ چننے والے کا رجحان، اس کا شوق، اس کی لگن، اس کی توجہ کتنے خلوص پہ ہے۔ ایک ظاہری آنکھ ہے جو ظاہر کا علم عطا کرتی ہے۔ کتابیں دیکھو گے، لوگوں سے پوچھو گے، کچھ نئی باتیں سنو گے، تینوں حواس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سننا، سمجھنا، دیکھنا، اس علم پہ تمہارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، مگر ظاہری طور پہ عمل تب ہوتا ہے جب، اب کیونکہ یہ علم تمہارا شوق ہے، تمہاری فطرت میں تھا، تو تمہارے مزاج کا رخ اس کی جانب ہوا، ظاہر کے حواس تو ساتھ چل پڑے۔ اب تمہاری فطرت نے جو کسی ایک علم کو چنا تو اس علم کے اثرات تمہارے باطن میں موجود ہوتے ہیں، تم انہیں جانتے ہو، تم نے ان رازوں کو جاننا ہوتا ہے۔ یہ وہ تپش ہے، یہ وہ پیاس ہے علم کی جو انسان کے اندر ہی موجود ہوتی ہے، صرف اس نے خود میں انوینٹ کرنے ہیں، دریافت کرنے ہیں۔ اس کے لیے بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں ایک عمل جو بتا رہی ہوں جس کا نتیجہ 24 گھنٹوں کے اندر نظر آ جانا ہے، تو یاد رکھنا کہ اثر وہی شے دکھاتی ہے جس میں شوق سے بڑھ کر اس کو حاصل کرنے کا جنون پیدا ہو جائے۔ تمہاری نظر، تمہاری سوچ، تمہارا رجحان صرف تمہارے مقصد پہ ہو جائے، اس کے واسطے ہی آئز فوکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ارتکاز توجہ کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سوچ ایک ہی جگہ رہ سکے۔ لوگ سال ہاں سال لگا دیتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے، پھر مقصد کو شروع ہونا ہے، مگر انشاءاللہ
ایک ہی دن میں جو رنگ شے دکھا دے وہ بات سنو، اب وہ عمل سنو اور یاد رکھنا، اور آج کرنا، نتیجہ کل ہی دیکھ لو گے۔ بس 24 گھنٹے جو بتا رہی ہوں اس طرح ایک دن اپنے مقصد کے لیے، اپنے رجحان کے لیے، اپنے مزاج کے لیے خود سے مخلص ہو جانا، خود کو وقت دینا۔ اگر خود سے کچھ نکالنا چاہتے ہو، تم جس شے کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آج کا دن یا کوئی ایسا دن جس میں تمہارے ساتھ ہو، کوئی دوجا ڈسٹرب کرنے والا ساتھ نہ ہو، موبائل کالز پہ بھی رابطہ کم سے کم ہو، کسی باہر والے کی آواز کم ہو تاکہ تم اپنے اندر والے کی آواز سن سکو۔ کوئی ایک دن رکھ لو، اندر کی آواز سننے کے واسطے کان نہیں چاہیے، دماغ کی توجہ چاہیے۔ فرض کیا تم نے ٹیلی پیتھی کو سمجھنا ہے، آج کے دن مکمل ٹیلی پیتھی پہ موجود علم، کتابیں، معلومات، محاورے، لوگوں کے اقوال، تصویریں، تصور، یہی کرتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ جتنا پڑھ سکو۔ انسان سارے دن میں عام روٹین میں 10 سے 12 گھنٹے جاگتا ہے اور باقی نیند کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ جتنا دیر جاگنے کا پیریڈ ہے، اس آج کے دن کے حصے میں تم اپنے شوق پہ جتنا پڑھ سکو پڑھ لو کہ تمہارے ظاہر کی آنکھ سے باطن کی آنکھ تک علم دماغ میں پیوست ہو جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ایک ہی بات کو دہرائی جاؤ گے۔ 1-2 کالم کسی کے پڑھ لیے ٹیلی پیتھی سے متعلق، 1-2 میرے پڑھ لیے، یعنی مکمل دن آج کا ٹیلی پیتھی کو ہی پڑھتے رہے۔ کوئی بھی کتاب اٹھا لی، اگر کوئی مووی بھی دیکھی تو ٹیلی پیتھی کے سبجیکٹ پہ ہی، اگر کوئی ڈاکومنٹری بھی سنی تو ٹیلی پیتھی کے موضوع پہ ہی، دماغ سارا دن اس موضوع پہ رہا، اور رات ہونے سے پہلے پہلے یا سونے کے وقت ہونے تک جب دماغ بوجھل ہو کر نیند کے جھٹکے کھانے لگے، سارا دن تمہاری سوچ کے گرد ٹیلی پیتھی رہی، ابھی تم نے اس سے متعلق کچھ عملی مشق نہیں کی، یعنی کتابوں میں جو مشق یا مراقبے یا کچھ بھی شمع بینی وغیرہ پریکٹیکل مشقیں ہوتی ہیں ان پہ عمل نہیں کیا، صرف پڑھ رہے ہو۔ یہ پڑھتے جانا کسی علم کے تالے کی باطنی چابی ہوتی ہے۔ یہ تم پڑھ ہی اس لیے رہے ہو کیونکہ تمہاری فطرت میں یہ موجود ہے، ورنہ اس کا شوق تمہیں نہ ہوتا، ورنہ اس کے شوق میں نہ پڑھتے تو سارا دن تم نے اپنے شوق کے ساتھ گزارا، خلوص کے ساتھ گزارا۔ اب اس کے کرشمے دیکھنا کہ جب اسی علم کے ساتھ تمہیں نیند آ گئی تو تمہارا شعور جو کہ لاشعور تک اس سارے دن کی کارروائی کو پہنچاتا رہا، تم نیند کی حالت میں وہاں پہنچ گئے، دماغ میں سوائے آج کے اس دن کی اکٹھی کی ہوئی معلومات کے سوا اور کچھ موجود نہیں۔ تو اس کا اثر پھر دماغ قبول نہیں کرتا، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ بس پڑھتا رہا، ایک ہی سبق رٹتا رہا۔ تو نیند کی حالت میں، خواب میں تمہیں آج ٹیلی پیتھی ہی پریکٹیکلی طور پر سامنے آئے گی، تمہارا باطن تمہیں خود گائیڈ کرے گا، فطرت تمہیں اب وہاں ان رازوں میں گھمائے گی جنہیں تم جاگنے کی حالت میں ڈھونڈ رہے تھے۔ ٹیلی پیتھی سے متعلق ہی تمہیں اطلاعات ملیں گی، اور تمہارے لاشعور کی پاور جس نے تمہارے رجحان کو شوق بنا کر دکھا رکھا ہے تمہیں عجیب طریقے سے گائیڈ کرے گی، اور بیدار ہونے کے بعد تم اپنے اندر کی دریافت پہ حیران ہو جاؤ گے کہ مجھے یہ کیسے حاصل ہوا، یہ سب کیا تھا، یہ سب کہاں تھا، اور ہوا بلا شبہ اللہ کی جانب سے۔ جب ایک روز ایسا گزار لوگے، دماغ کو صرف عادی کرنا ہے کہ تم جو سوچو وہ تمہیں اس کی ڈیفینیشن، اس کی تفصیل دکھائے، وہ دکھاتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جب اپنے آپ سے مخلص ہو گئے، اپنے ساتھ وقت گزارنے لگے، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ بڑے بزرگ جو کہتے رہے
کہ مستقبل بتا دیتے ہیں، آنے والے حالات بتا دیتے ہیں۔ وہ کوئی ظاہری گیجٹ، کوئی مادی ڈیوائس کے ساتھ یہ سب نہیں کرتے تھے، کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، بلکہ یہ باطنی ڈیوائس تمہارا دماغ ہے۔ یہ تمہیں سب دکھاتا ہے۔ اس کے لیے دماغ کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے دماغ کا خالی ہونا ضروری ہے، دوسروں کی سوچوں سے، دوسروں کے حسد سے، دوسروں کی خوبیوں اور خامیوں کے تذکروں سے، کیونکہ جب دماغ میں یہ سب ہوتا ہے تو تم کدھر ہو؟ جگہ ہوگی تو تب ہی داخل ہو سکو گے خود میں۔ تو جب کوئی ایک دن اپنے مقصد کے ساتھ گزارا تو دماغ تمہارا اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ تمہارا مقصد، اس مقصد کو لے کر تمہارے سامنے پھر آ جاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے بار بار، تمہیں اس مقصد کے قریب کرنے کے لیے راستے بتانے کی ڈیوٹی اس کی لگ جاتی ہے، اور پھر تم ہزار لوگوں میں بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے، توجہ نہیں ہٹتی، تم پہ تمہارا ہی فطرت کا راز کھلنے لگتا ہے کہ تم یہ سب جانتے تھے، بس ان تک پہنچ نہیں رہے تھے، درمیان میں بہت سے اور بہت خیالات دوسروں کے ان میں مصروف تھے جو تمہیں کچھ نہیں دینے والے۔ اپنے قانون کو دیکھو، نیند میں تم اسی کے گھیرے میں ہوگے، اور مزید تمہیں تب سمجھ آئے گی اس بات کی جب آج رات پورا دن اپنے مقصد کے ساتھ گزارا ہوگا، اور جب سو جاؤ گے تو بیداری تک روحانی واردات تم پہ ہو جائے گی، تب زیادہ سمجھ آئے گی اسی بات کی، اور ابھی تو بہت کم الفاظ میں، محدود واقعات میں تمہیں کچھ سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ تم خود ایک ہی دور کے بعد، اس 24 گھنٹے گزرنے کے بعد کچھ اور ہی ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو خود دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے۔ بس خلوص شرط ہے، یہ دن، یہ زندگی کا دن، زندگی کا کوئی ایک دن اپنے ساتھ گزارنا ہوگا۔ عمل بڑا سادہ ہے، اگر تم اس پہ عمل کرتے ہو تو نتیجہ آج ہی دیکھ لو گے، اور یہ عمل نہ صرف کسی ایک ٹیلی پیتھی کے لیے بلکہ زندگی کے تمہارے ہر مقصد کے لیے کام آنے والا ہے۔ اس پہ چلنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ جب بھی کسی مقصد کو اپناؤ تو اپنے ماحول کو اس مقصد کے رنگ میں رنگ دو، تبھی تم اس طرف متوجہ رہو گے۔ بس اپنے آپ سے مخلص ہو جاؤ، آج ہی خود پہ نظر کر لو تو نظر تم پہ ہو جائے گی، اور پھر دیکھو نتیجے رنگ لگ جائیں گے، انشاءاللہ رنگ لگ جائیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کامیاب ہو جاؤ، آمین ثم آمین یا رب العالمین، فی امان اللہ۔